حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہیں جن کے لیے حضور نے حکمت کی، علم کی، سمجھ کی دعا کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے عبداللہ آپ بھی بتائیں اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے، آپ سے آیت کی تفسیر کے بارے میں کہا تھا، آپ رو پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے یہ سورہ مبارکہ بتاتی ہے کہ اب نبی پاک کا وصال ہو جائے، یہ حضور کے وصال ظاہری کی خبر گری ہے۔ یہ حکمت دیکھیں آپ، یہ دانائی دیکھیں، یہ ان کی سمجھ دیکھیں۔ فرمانے لگے کہ وہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، جس کام کے لیے محبوب آئے تھے وہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ سورہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ حضور پردہ فرمائیں گے، وصال ظاہری ہوگا۔ تفسیری تھی نا یہ قرآن پاک، لیکن وہ حکمت والی بات کی کہ کرنے سے پہلے وہ رو رہے تھے، جب انہوں نے کر لی تو سارے رونے لگے۔ اب سب پر کیفیت طاری ہو گئی، تدبر، ہل، بردباری، ٹھہراؤ، حوصلہ، یہ ساری چیزیں انسان کو مزین کر دیتی ہیں، اس کے اندر خوبصورتی لاتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جذباتی فیصلے، بچہ ٹھیک نہیں تھا بہن کا، ہمیں پتا تھا ہماری بیٹی کے قابل نہیں تھا، لیکن وہ آئی آ کے روئی پڑی، وہ جی میری بہن آ گئی تھی، وہ رو پڑی تھی، میں کیا کرتا؟ آپ نے جذباتی فیصلہ کیا صاحب، آپ نے جذباتی فیصلہ کیا، آپ نے ایک دن کے لیے بہن کو چپ کرایا ہے اور ساری زندگی کے لیے بیٹی کو رونے پہ لگا دیا۔ آپ نے جذباتی فیصلہ کیا ہے، آپ کو تدبر سے، غور اور فکر کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن بہن کو چپ کرا لو اور بیٹی ساری زندگی روئے، یہ کس سمجھدار نے رائے دی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ جی میری بیوی نے کہہ دیا تھا کہ میں ان کے ماموں کے یہاں رشتہ کروں گی، تو وہ زور دے رہی تھی، تو وہ جی میرے جو ہے وہ میکے وہ چھوٹ جائیں گے، بھئی آپ نے اس کے میکے رکھ لیے اور ساری زندگی کے لیے بیٹے کی قربانی دے دی۔ آپ اس بیٹی کو لے آئے کہ جو آپ کو پتا تھا کہ یہاں کام چل سکتا، یہ جوڑ برابر کا، حکمت نہیں دکھائی۔ حکمت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹے کا رشتہ ٹھیک جگہ ہو۔ یہ دانائی ہے۔ چلے آپ نے کون سا گھر جا کے بتا رہے ہیں؟ ہنسے تو نانا اس سے بات مشغول ہو جاتی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے بتا رہے ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ باپ جتنا مرضی بھی اعلیٰ ہونا، اچھی طبیعت کا ہوتا، بچے اماں کا گروہ کے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو؟ چلو چوکی یہاں ہی ہوتی ہے، نہ بولو دوسری۔ بیٹے بچے کس کی طرف ہوتے ہیں؟ بول کے بتاؤ، سارے گواہ ہونا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ میری اصلاح کریں گے تو میں سجدہ صاحب کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ بچے اماں کی طرف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب، اور یہ کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات ہے، ماں سے پیار ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، غلط نہیں۔ بس آپ کو ایک بات سمجھانی ہے کہ جب باپ اور ماں کا مقابلہ ہو، کسی وجہ سے کوئی بات ہو جائے، تو بچے ماں کی طرف ہوتے ہیں، تو جب وہ ماں کی طرف ہے تو پھر وہ تربیت کس سے زیادہ لیں گے؟ باپ کا بھی بڑا ہی رول ہے، لیکن بچے ماں کا بڑا زیادہ اثر قبول کرتے ہیں۔ ہم نے بڑی دانائی کی، اوہو وہاں سے ذرا پیسے زیادہ آ جائیں گے، رشتہ کر لو، بڑی حکمت، بڑی عقل مندی کی، وہاں کر لو، وہاں ذرا تعلیم زیادہ ہے، وہاں کر لو، ذرا رشتے جڑ جائیں گے۔ اور خدا کے بندے تو نے اخلاق تو دیکھا ہی، رویہ تو دیکھا ہی، لہجہ تو دیکھا ہی، تو نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ دینداری کتنی ہے۔ حضور ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سے محض اس کی دولت کی وجہ سے شادی نہ کرنا۔ فرمایا دولت جو ہوتی ہے یہ متکبر کر دیتی ہے، اور فرمایا ہلاک کر دیتی ہے دولت انسان، اور محض اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرنا۔ حسن تو بندے کو سرکش بنا دیتا ہے، اور یہ لفظ آپ کو حدیث میں ملیں گے۔ حضور فرمانے لگے کالے سیاہ رنگ والی باندی،
جس کے کان میں سوراخ ہو، اگر وہ دیندار ہو، اخلاق والی ہو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس دانائی کو سمجھے، اس حکمت کو سمجھے، جو ساری زندگی ساتھ رہے گا۔ اور یہی معاملہ مرد کے ساتھ ہے۔ اس کا دین دیکھ کر، تقویٰ دیکھ کر، پرہیزگاری دیکھ کر آپ بیٹی کا نکاح کریں تاکہ وہ اس کی قدر کرے، وہ احساسات والا ہو، اس کے اندر جو انسانی اخلاق ہے وہ بیدار ہو۔ اس حکمت کو پیش نظر رکھے۔ ہم اس حکمت سے بالکل عالی وقت گزارتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر سے لے کر باہر تک ہم تکلیف میں تدبر نہیں کرتے۔ جذباتی ناروں پر ووٹ دینے والی قوم، جذباتی ناروں پر، جس کا جو دل آیا اس نے نعرہ لگایا، اس نعرے پر ووٹ دے دیے، پھر بعد میں اس سے پوچھا ہی نہیں کہ یار تو یہ نعرہ لگا رہا، اب تو کدھر گیا؟ تو تدبر سے اپنی زندگی کو، حکمت سے اور تھوڑا سا فہم و فراست سے چیز کو ذرا اس پر غور کریں۔ جو لوگ ٹھنڈا کر کے تھوڑا کھانا کھاتے ہیں وہ ان کا منہ نہیں جلا کرتا۔ وہ زمانہ وہ کسی نے پوچھا تھا کسی بزرگ سے کہ اسلام کیوں کہتا ہے کہ پہلے ہاتھ دھو، پھر منہ میں پانی ڈالو، پھر ناک میں ڈالو، پھر اس کے بعد چہرے پہ ڈالو، حالانکہ فرض تو منہ دھونا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ اس لیے یہ سنتیں رکھی گئی ہیں کہ ہاتھ نیچے کر کے پہلے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں، کہیں منہ جالی نہ جائے تمہارا، اور پھر اس کے بعد منہ میں ڈال کے دیکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں، ناک میں ڈال کے دیکھ لو بدبو والا تو نہیں۔ اب تو یہ پانی اس قابل ہو گیا ہے کہ تمہارے چہرے پہ ڈال سکے۔ لیکن اگر ان حکمتوں سے خالی چیزوں، ہم تدبر سے خالی ہم لوگوں کی نفسیات ہی نہیں سمجھتے، ہم بات ہی نہیں سمجھتے، کون آدمی بیچارہ کہاں جا رہا ہے، ہم اپنے بچے کی نفسیات نہیں سمجھتے، بچوں کی، اپنی اولاد کی۔ اگر بچے کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے تو ہمارا بچہ ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتا، وہ بیچارہ گھر آ کے بتاتا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ گھر میں تو میری کلاس لگ جائے گی، سب کا غصہ مجھ پہ نکلنا شروع ہو جائے گا، وہ ساری زندگی احساس سے باہر ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم اس حکمت کو نہیں سمجھتے، اس دانائی کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں کس طرح ان کو لے کے چلنا ہے، ان کی نفسیات کے مطابق۔ حضور علیہ السلام ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے، ایک صحابی کے، تو وہ اپنے بچے کو کہہ رہی تھی ادھر آؤ بیٹا میں تمہیں کھانے کو کچھ چیز دیتی ہوں، ادھر آؤ۔ بچے کو مائل کرنے کے لیے کئی دفعہ مائیں کہتی ہے نا میری مٹھی میں کچھ ہے تاکہ قریب آ جائے، میں کچھ چیز دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا واقعی کچھ دینے لگی ہوں یا ویسے ہی کہہ رہی ہوں؟ عرض کی نہیں حضور میں کھجور دینے لگی ہوں۔ فرمایا اگر تم نہ کھجور دیتی تو جھوٹ ہوتا۔ یہاں شارحین حدیث نے بڑی بات لکھی، وہ کہتے ہیں چھوٹے بچے کا بھی اعتماد کبھی ضائع نہ کرو، اس کا بھی اعتماد نہ توڑو۔ تم نے کہا تھا دیتی ہوں، پھر اگر نہ دیتے تو جھوٹ ہوتا، اس کا اعتماد گڑبڑ ہوتا، کیوں ایسا کرے؟ کسی شخص کی نفسیات، صحابہ کا مجمع ہے، ایک نوجوان آ گیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ بڑی سخت بات ہے، بہت سارے لوگوں کو بری لگی، لیکن سرکار نے فوری طور پر جلاد نہیں فرمایا، فوری طور پر حضور علیہ السلام نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اس بچے کو قریب بلایا، جوان نے بٹھایا، بٹھا کے فرمایا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ پسند کرو کہ کوئی تمہاری ماں، بہن، خالہ، قریبی رشتوں میں سے کسی کے ساتھ؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں نہ نکال دو، اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے جس کے ساتھ تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اس دانائی سے محبوب نے سمجھایا اور پھر دعائے برکت بھی فرمائی، تو وہ شخص کہنے لگا حضور آج کے بعد اس بارے میں کبھی سوچوں گا بھی نہیں، خیال بھی نہیں۔ تدبر، فہم و فراست، شعور، یہ پیدا کریں۔ مسلمان شعوری قوم ہے، شعوری، تعلیم والی۔ عرب کے اندر، معاشرے کے اندر لوگ شرک کرتے تھے، بہت بڑا گناہ تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بہت بڑا گناہ تھا، غریبوں کا مال لوٹ لیتے تھے، بہت بڑا گناہ تھا، ذات پات کے بت بنا رکھے تھے، بہت بڑا جرم تھا،
عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، معاشرے میں بہت بڑا جرم تھا۔ سالوں میں کام ہوتے رہے، حضور تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی۔ تو پہلی بات تو عید پہ ہونی چاہیے تھی، مظلوم کے حق پہ ہونی چاہیے تھی، پہلی وحی جو آئی ہے کیا ہونی چاہیے تھی؟ لیکن ان ساری باتوں کا علاج بیان کیا، فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ان سارے مسائل کا حل ہی علم ہے۔ جہالت دور کر دی جائے، علم آئے، فہم و فراست آئے تو توحید کا شعور بھی آئے گا، رسالت کے فیض سے فیضیاب ہونے کی سمجھ بھی آئے، بہن کا، ماں کا، بیٹی کا حق بھی سمجھ میں آئے، بیوی کے حقوق بھی سمجھ میں آئیں گے جب شعور آئے، جب فکری آنکھیں کھول جائیں گی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کمرے کے اندر بہت زیادہ اندھیرا ہے، بچھو بھی آ گیا ہے، سانپ بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئی، الگ الگ محنت کرنی پڑے گی مارنے کے لیے، اندھیرا بڑا ہے کیسے مارے گی؟ اس کا ایک علاج ہے، آپ کمرے میں لائٹ جلا دیں، بچھو بھی دوڑ جائے گا، سانپ بھی اپنا رستہ لے لے گا۔ یہ جو روشنی ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ایک ہے پر اندھیرے سارے ختم کر دیتی ہے۔ علم، شعور، حکمت یہ سارے اندھیروں کو لے جاتے ہیں۔ ہم نہ تدبر نہیں سیکھتے، ہم اپنے بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھتے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، پتر میرے پاس جو تجربے ہیں میں نے ان کی قیمت ادا کی ہے، تم میرے تجربوں سے فائدہ لے لو، تم قیمت نہ ادا کرو۔ اگر تم کہو گے پہلے تم نے بھی تجربہ کرنا، پھر تمہیں بھی قیمت دینی پڑے گی۔ میں قیمت ادا کر چکا، گزر آیا۔ اپنی زندگی میں تھوڑا علم، بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا سمجھ۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، ہمارے پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں۔ چھوٹا ہونا تو کہتے ہیں بچہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، جوان ہو جائے تو خون گرم ہے، یہ جذباتی ہے، یہ وڈیرا ہو جائے تو۔ اس لیے یہاں سمجھدار ہونے کی عمر تو آپ سمجھ پوری، اسی لیے حضرت سعدی شیرازی فرمایا کرتے تھے جو بزرگی ہوتی ہے نا، یہ عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ علم اور حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جس عمر میں بھی نصیب ہو جائے اس عمر میں بزرگی، دانائی، تدبر اپنے مزاج کے اندر پیدا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر نا جھنڈا تھا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں، انہوں نے اعلان کر دیا آج بدلے کا دن ہے، اور محبوب کا اعلان تھا کہ آج رحمت کا دن ہے۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، لیکن کسی وجہ سے نا ان سے جھنڈا لینا تھا، ان سے جھنڈا لینا ہے۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، کیا کیا جائے؟ اور اس شخص نے کوئی معذرت ایسی بات بھی نہیں کی، کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہوئی کہ جس وجہ سے لیا جائے، لیکن کچھ حالات ایسے بن گئے کہ ان سے جھنڈا لینا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جھنڈا لیا جائے، علم ان کے ہاتھ میں تو علم بردار تھے، اب یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ میرے کریم رسول نے کرنا ہے۔ اب جو حالات ہیں ان کا لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر اسی کو کہتے ہیں کہ وہ بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ فیصلے کرے، سمجھ بوجھ کے ساتھ سب کو لے کے چلے۔ اب ان سے جھنڈا لینا تھا، کیا کیا جائے؟ یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا لیں گے جھنڈا۔ وہ پریشان ہو جائیں گے، انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، فرمایا نہیں ہوں گے، جھنڈا بھی لیں گے، ہوں گے نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو میرے قریب نے کیا کیا؟ حضور نے ان سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کو عطا کر دیا۔ باپ کے ہاتھ میں، بیٹے کے ہاتھ میں کبھی بھی باپ کی کرسی آئے نا تو باپ پریشان نہیں ہوا کرتا، وہ تو کہتا ہے میری تو موج لگ گئی، میرے بچے ٹائم نہ میرے نہ لگ جائیں۔ اب جب ان کے بیٹے کو ایک تو ان سے جھنڈا لیا جاتا تو پریشان ہوتے، انہوں نے ہونا تھا، لیکن حضور نے کیا کیا؟ ان سے جھنڈا لیا اور جیسے ہی ان کے بیٹے کو دیا وہ ڈبل راضی ہو گئے، اور وہ جن کا خیال تھا ان سے لینا چاہیے ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تدبر جو ہوتا ہے نا، حکمت جو ہوتی ہے، معاملہ فہمی جو ہوتی ہے، جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے گھر کو مضبوط کرتی ہے، اس کے خاندان کو مضبوط کرتی ہے۔ اور
ایسا نہ ہو. ہمارے ہاں بہت سارے فیصلے ہم اس وقت کرتے ہیں جو بندہ پہلے آ گیا ہم اس کے ہاتھ میں یہ آگے کیا دینا جناب میرے ساتھ بڑی اچھا دوسرے کی بات ہی نہیں سننی, اس کی سننی نہیں, فریق بن جانا ہے. یہ فیصلہ کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے نا تو جو بندہ بات سنا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مکمل مظلوم ہوتا ہے, ٹوٹل, اس کی کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں سرے سے. یعنی ایسے جیسے پھر وہ ٹھیک بیٹھا تھا, ایک پاگل آیا اور اس نے پاگل پر ٹھیک ڈالا, کیسا نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں جناب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, دوسرے کی بھی بات سنے گا تو پھر سمجھ آئے گی نا مسئلہ کیا ہے. آپ چیزوں کو سمجھیں تدبر کے ساتھ, معاملے کو سمجھ کر غور کر کے. میرے والد صاحب وہ خاندان میں بڑے تھے تو کوئی جھگڑے کی خبر آ جاتی نا, بالخصوص فیملی میں کسی میاں بیوی کے جھگڑے کی خبر آتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے, فون آ گیا وہاں بڑی لڑائی چل, تو ابا جی کہتے ہیں میں نا کل شام کو آؤں گا. والدہ کہتی ہے آپ خاندان کی بڑے لڑائی اس وقت ہو رہی ہے, آپ کل شام کو جائیں گے. تو ابا جی فرماتے ہیں کل شام تک میرا ذہن ٹھنڈے ہو گئے. میاں بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی نا تو پھر سوچنے سمجھنے کا موقع بھی, اور میاں بیوی کا مسئلہ سب سے زیادہ وہ دونوں خود حل کر سکتے ہیں, ان کا جھگڑا کوئی سب سے زیادہ حل کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں ذرا ٹھنڈا کر, اب میں ابھی جاؤں گا نا تو اگر میں بچے کا قریبی رشتہ دار ہوں تو معاملہ اور ہوگا, بچی کا ہوں تو معاملہ, تو ذرا تھوڑا ان کو ٹھنڈا ہو لیں گے تو ماحول میں ذرا ٹھنڈک پیدا. یہ حکمت ہے, یہ تدبر ہے. اگر یہ تدبر نصیب ہو جائے, اگر یہ دانائی نصیب ہو جائے, اگر یہ شعور نصیب ہو جائے, بڑی آسانی ہو جاتی. بزرگوں کو چاہیے کہ وہ معاملہ فہمی سکھائیں اپنی اولادوں. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دانائی سے زندگی کا نظام گزارے. ہمیں ہمارے دین نے حکمت سکھائی, ہمیں ہمارے دین نے تدبر سکھایا. ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ تم شعوری زندگی گزارو. شعوری کبھی ہوتے ہیں جذبات بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں اس موقعوں پر دکھانے, لیکن ہم تو ہر موقع پہ جذبات دکھانے لگ گئے, ہر جگہ اور دیکھتے بھی نہیں کہ کہاں جذبات دکھانے ہیں اور کہاں نہیں دکھانے. اس لیے اپنی زندگی حکمت والی گزارے. بات ختم کرنے لگا ہوں. ہمارے جو صوفیہ آ کے بیٹھے تھے نا بر صغیر پاک و ہند کے اندر, وہ بغیر لاؤ لشکر کے بیٹھے تھے. لمبی چوڑی فوجیں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھی. وہ پیچھے سے اپنے باپ دادا کے مریدوں سمیت آ کے نہیں بیٹھے, گدی نشین اور سجادہ نشین نہیں تھے. وہ آئے اکیلے تنے تنہا, اور اس ماحول کے اندر انہوں نے وقت گزارا, اور اس ماحول میں انہوں نے اپنا پیغام دینا شروع کیا. خانقاہ نظم کو اس طرح قائم کیا, لوگوں کی تعلیم و تربیت اس حکمت اور دانائی کے ساتھ کرنی شروع کی کہ لوگوں کے دلوں نے فتح ہونا شروع کر دیا. طبیعتیں ان کے قریب جانے لگی, ان کے لہجے, ان کی مٹھاس, ان کا انداز اتنا حسین تھا کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے گئے. انہوں نے اس تدبر سے, ان پر بھی سوالات ہوتے تھے, وہ سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے, ان کو بھی بڑا کچھ کہا جاتا تھا, وہ سنتے تھے. کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو خیر کا کام کرنے کے لیے نکلے. اور امام شافعی فرمایا کرتے تھے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں, پتھروں کی طرح. فرمایا کرتے تھے اگر یہ پتھر دماغ پہ سوار کرو گے تو سر درد کرے گا, تکلیف بڑھے گی, کندھوں پہ بوجھ بنے گا. اور فرمایا کرتے تھے اگر ان پتھروں کو سمیٹ کے پاؤں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا اپنا قد اونچا ہو جائے گا. اب تدبر یہ ہے, حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو دماغ پر سوار نہ کیے گئے, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, فہم و فراست کے ساتھ, شعوری بلندی کے ساتھ کام کیا جائے. دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے علمی مجالس قائم کی, گفتگو کی, لوگوں کے ساتھ تربیت کا نظم قائم کیا, لوگوں کی اصلاح کا کام کیا, اصلاح احوال کا کام کیا. وہ مجمع چھوٹی مسجد سے بڑھتا بڑھتا شہر کا سب سے بڑا مجمع بن گیا. خواجہ اجمیر اکیلے آئے تھے. ایک وقت وہ تھا کہ ہندو نے خیمہ نہیں لگانے دیتے, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اجمیری کے نام پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہونے لگی, بڑے بڑے ادارے بننے لگے, بڑا کچھ ہونے لگا. کب ہوتا ہے؟ جب آپ حکمت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں.
جب آپ تدبر کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو جو ہے ہوائیں آ ہی جاتی ہیں، موسم اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے، بڑی جلدی پریشان ہو جانا، بڑی جلدی جناب اپنے معاملات میں کمزور پڑ جانا، بڑی جلدی جذباتی فیصلے کرنا۔ میں یہ دیکھتا ہوں یہ جو ماحول میں شدت آئی ہے، اللہ معاف کرے، ایسے نوجوان کہہ دیتا ہے معاذ اللہ میں نے خودکشی کر لی میں مر جاؤں گا، وہ اتنی جلدی۔ یہ ناراض نہ ہو، یہ کبھی کبھی اس نے اپنے ابا کو جذباتی ہوتے دیکھا ہے، جب بھی تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اگر گھر میں جذباتیت کا ماحول نہ ہوتا، اگر آپ ہیں نا 45% جذباتی تو بچہ پھر 90% ہو جاتا ہے۔ آپ میں اگر تدبر ہوگا، حوصلہ ہوگا، تحمل ہوگا، بردباری ہوگی، صبر ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی یہ چیزیں تقسیم ہوگی۔ میں اس موقع پر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے سارے بدن کو دانائی کی ضرورت ہے، میرے سمیت سب کو تدبر کی، حکمت کی، سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے، ایسے ہے جیسے وہ کبوتر کا ٹوٹا ہوا پر ہوتا ہے، تو کبھی ہوا اڑا کے ادھر لے کے جا رہی ہے اور کبھی ہوا اڑا کے ادھر لے کے جا رہی ہے۔ اپنی زندگی حکمت والی بنائیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں حکمت سکھائی، وہ بڑے تدبر والے تھے، وہ بڑی سمجھ والے تھے، وہ بات کرتے تھے تو ان کی بات سیدھی دل میں جا کے اترتی تھی۔ وہ گفتگو دیکھیں نا، ایک قول ہے حضور غوث اعظم کا، وہ فرمایا کرتے تھے میں نے 50 سال پڑھایا ہے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو تو رب سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔